جہنم سے چھٹکارا دلتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک دو نہیں کئی روایتیں ہیں۔ روایتوں کی سند کا مطلب ہوا کہ یہ حدیث شریف اللہ کے رسول نے فرمایا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا، وہ آدمی کیسا تھا، اس حساب سے یہ حدیث کتنی پاورفل ہے، کیا درجہ ہے۔ محدثین اس کا درجہ اور کیٹیگری متعین کرتے ہیں۔ کوئی حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں کس درجے باہر کا وقت بہت کم ہے۔ احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں عبادت کی فضیلت ہے۔ اب ظاہر ہے عبادت کرنا ہے تو گناہ کا کام تو ہے نہیں، اور اس عبادت کو نہ تو فرض کہہ رہے ہیں ہم، نہ واجب کہہ رہے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی 15ویں شعبان کی رات میں، نصف شعبان کی رات میں آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ مطلب آپ کی توجہ خاص، رحمتوں کا ورود، جلوہ کا ورود خاص طور پر آسمان دنیا پر ہوتا ہے، اور آپ اعلان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ذریعے کہ اعلان کر دو کہ کیا کوئی ہے جو رزق مجھ سے مانگے، علامہ مستقبل، تو میں اس کو رزق دوں۔ کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے، علامہ مستقبل، فاغفر لہ، تو میں معاف کر دوں۔ آفر ہے، آفر۔ علامہ مبتلا، کیا کوئی آدمی ہے جو پریشان ہے، بیماریوں میں، قرض میں، امراض میں، حالات میں راستہ نکال دوں۔ اتنی بات تو آ جائے۔ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ اپنے بستر مبارک سے اٹھے، چلے گئے۔ اما عائشہ نے دیکھا کہ آپ تو ہیں نہیں بستر پر، کہاں گئے؟ یہ عورتوں کی خوبصورتی ہے، یہ غیر درجے کی محبت ہے کہ میرے شوہر لیٹے ہوئے ہیں، 10 منٹ پر کیا کدھر گئے؟ استنجا کو جاتے تو آ جاتے، کہاں گئے؟ نعوذ باللہ، اس کا مطلب شک نہیں ہے، یہ فرض محبت ہے، اور یہ وہ جذبات ہے جو عورتوں کا حسن ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو پھر عورتوں کا حسن ہے کہاں؟ محل کہتے وہ ایک دوسرا رخ بنے گا۔ آقا کہاں چلے؟ ڈھونڈے نہیں۔ جنت البقیع اور آقا کا حجرہ مبارکہ، وہ لوگ قریب قریب، آپ جہاں لیٹے ہیں مدینہ منورہ میں، وہی حجرہ آقا، وہی آپ لیٹے ہوئے آج نکل کر چلے۔ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں، آپ دعاؤں مشغول ہیں، آپ سجدے میں مشغول ہیں۔ اما عائشہ قدم دباتے دھیرے سے واپس لگے، آقا کو ہاتھ لگ گئی، فرمایا عائشہ جی کیا تم نے سمجھا کہ اللہ کے رسول کو کوئی غلط بات کرے؟ کہا کہ نہیں اللہ معاف فرمایا، یہ بات کی مجھے یہ خدشہ ہو گیا کہ آپ گئے کہاں؟ فرمانے لگے آقا و مولا جناب محمد
کی رات ایسی رات ہے کہ آج اللہ تعالیٰ بے پناہ گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے. اور ایک قبیلہ اور ایک خاندان عرب میں رہتا تھا جس کا نام تھا قبیلہ بنو کلب. وہاں قبائل ہوتے تھے, خاندان کا نام تھا بنو کلب. اس قبیلے کا کام تھا بکریاں پالنا. جیسے ہمارے یہاں ہے ایک برادری ہے جادو جو ہے آدمی پال رہے ہیں, وہ بکریاں بہت زیادہ بکریاں پالتا. آقا نے فرمایا کہ آج کی رات میں قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے کھال پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ گنہگاروں کو معاف. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا تنے تنہا چھپ کر گئے تھے, صحابہ کو ہلہ بول کر کے نہیں گئے تھے, چلو بھائی سے برات ہے, چلو بھائی سے برات ہے. پتا چلا کہ عبادت تو ہوگی لیکن اعلان کے ساتھ نہیں ہوگی, تنے تنہا ہوگی, چھپ کر ہوگی, بیڈ روم میں ہوگی, کوٹھری میں ہوگی, اکیلے میں ہوگی. جتنی اللہ توفیق دے اتنی ہوگی. ادھم بازیوں کے ساتھ, تماشا کے ساتھ, چراغاں کے ساتھ, لائٹ اور بتی کے ساتھ اگر آقا نے عبادت کیا ہوتا تو پھر ان حدیثوں میں کمزوری کیوں آتی کہ صرف فضیلت کے باب میں معتبر ہوتی؟ یہ سمجھنے کی بات. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عبادت کیجیے, منع نہیں, لیکن تنہا کیجیے, اجتماعیت کے ساتھ. اب بہت سارے لوگ شب برات میں تہجد کی نماز اور وتر کی نماز رمضان کی طرح جماعت سے پڑھتے ہیں. معلوم ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ وتر کی نماز جماعت کے ساتھ صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے. علم کی ضرورت ہے. تو آج کی شب ہم لوگ انشاءاللہ جتنی اللہ توفیق دے ذکر کیجیے. یہ نہیں کہ صبح تک کر رہے ہیں پریشان ہے, اللہ سے مانگیے, آدھا گھنٹہ ہی مانگیے, دل لگے. ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی حدیث میں کہ مغفرت کا اعلان ہے. اللہ تعالی آبا کا آبا, پورا کنبہ کا کنبہ سب کو معاف فرما رہے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں خبردار شرابی کی مغفرت نہیں ہوگی. بدتمیز, اسلام کا نام بدنام کرتے ہو, داؤ پیتے ہو, شراب پیتے ہو, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, ایمان کا نور تمہارے کلیجے میں اور ناپاک چیز لے جاتے ہو. خبردار, آج جو معافی کا عام اعلان ہے شرابی کی مغفرت نہیں ہوگی, مدمن خمر معروف ہے. اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو رشتے توڑے گا, جو اتحاد کے جڑ میں مٹھا ڈالے گا, جو بھائیوں میں لڑائے گا, جو دوستوں میں پھوٹ پیدا کرے گا, جو خاندانوں میں دراڑ پیدا کرے گا, جو لوگوں کو گروپوں میں بانٹے گا, رشتے کو توڑے گا, صلہ رحمی جو اسلام کا حکم ہے, رحم کے معنی رشتہ داری, جو رشتے کو کاٹے گا, ایسے آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. وہ بھی اس رشتے سے خارج ہے, اس کے لیے بھی پروہیبٹڈ, وہ بھی ممنوع ہے, مغفرت نہیں ہے. ہاں توبہ کر لے, اللہ معاف کر. والدین کا گنہگار, وہی باپ وہی ماں دنیا میں آنے کا سبب بنے. میاں بیوی مسخرے اڑا رہے ہو, ارے شرم کرو. جیسے اپنے بچے کو دانت میں لیے ہوئے پھرتے ہو پرندوں کے ماں میں, ہمارے والدین نے بھی
کبھی اسی طرح سے ہمیں بھی وہ دانت میں لگائے ہوئے پھرتے تھے. ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم نے اوپر چھوڑ دیا تو کوئی پرندہ لے جائے گا اور نیچے چھوڑ دیا تو کیڑے اور چینٹی اس کو کھا جائے گی. اس لیے ہماری حفاظت ہمیشہ ہماری ماں کرتی رہی. آج جیسے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں والدین کو ہم نے بڑھاپے میں الگ چولہا جلانے پر مجبور کر دیا. اسی لیے شریعت میں جیسے بیوی کا کھانا خرچہ شوہر پر واجب ہے، نابالغ اولاد کا کھانا خرچہ پرورش اور تعلیم اولاد باپ پر واجب ہے، اسی طرح سے پورے والدین کا نان و نفقہ کھانا خرچہ بالغ اولاد پر واجب ہے. باپ تو تیرے احسان کر رہے ہو، تم پر لازم ہے، تم مسلمان ہو. نہیں دو گے مجرم بنو گے، دنیا میں بھی بن جاؤ گے، آخرت میں تو ہو ہی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق والدین، جو والدین کا نافرمان ہوگا اللہ اس کو بھی محروم کر دے گا. ہاں الا یہ کہ وہ توبہ کر لے اور دوبارہ اس حرکت سے باز آنا تو اللہ تعالیٰ اس رات کی رحمت میں اسے رنگین کر دے گا اور پکا پکی اس کو گناہوں سے چھان دے گا اور پاک کر دے گا. اس کو نیکی والے رحمتوں میں تالاب میں ڈال کر کے دھول دھال کر کے ٹھیک کر دے گا. توبہ. ہمارے بھائی عزیزان نوجوان کیسے توبہ کریں؟